امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفاظ کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر جا کر پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پر تمام سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہیں جہاں پر آپ اپنے فیوریٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کی الفاظل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ بھائی آپ کو معلوم ہے آج کے شمارے کا کیا موضوع ہے؟ آج کے شمارے کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج اتوار 15 دسمبر 2024 ہے اور یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر ہے 26 یعنی 26۔ تو چلتے ہیں طلحہ بھائی، بلال بھائی اور ان کی امی جان کے پاس اور ان سے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں یہ دیکھیں الفضل آ گیا ہے۔ آج میں نے سب سے پہلے الفضل دیکھا ہے۔ پہلے آپ ہمیں بتا دیں کہ آج کے الفضل میں کیا کیا ہے؟ جی، تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کشمیر کے بارے میں۔ فیچر کہانی میں ہے 5 بنیادی اخلاق کی اگلی کہانی۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور آج طلحہ آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورۃ مریم آیت 34۔ ترجمہ: اور جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن مجھ پر سلامتی نازل ہوئی تھی، اور جب میں مروں گا اور جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی مجھ پر سلامتی نازل کی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، وہ اپنے لیے سلامتی کی امید کر رہے ہیں، اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ تو ان کی زندگی میں کئی ایسے حالات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، جیسے ان کی پیدائش پر اور ان کے واقعہ صلیب پر اور ان کے وفات پر امن و سلامتی عطا کی گئی، اور وہ یوم حشر کی بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ عیسیٰ ابْنَ مریم عاشَ 20 و100 وَإِنِّی لَا أُرَانِی إِلَّا ذَاهِبًا عَلَى رَأْسِ 60، یعنی یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے، اور میں غالباً 60 سال کی عمر کے سر پر کوچ کروں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عام عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، وہ غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کی عمر بیان کر دی ہے۔ اب اس عمر کے بعد وہ وفات پا گئے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ ہمارا مسیح ابن مریم اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا،
یہ سب مخالفوں کا افطرا ہے۔ افطرا کہتے ہیں جھوٹ کو، ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں، چونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسوع مسیح نہیں گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اور آنے والے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا ہو، اور حضرت موسیٰ کو ڈاکو کہا ہو۔ اس لیے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں راست باز نہیں ٹھہر سکتا، راست باز یعنی سچا نہیں ٹھہر سکتا، لیکن ہمارا مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتی ہوں، یعنی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی غلط عقیدے بنا لیے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک نیا ہی شخص بنا لیا ہے جس میں فلاں فلاں خصوصیات ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیالی شخص کے متعلق سختی سے فرمایا ہے کہ ایک انسان میں خدائی طاقتیں نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کبھی سخت بات نہیں فرمائی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی ہاں، اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو پردہ غیب میں ہے اور کبھی بھی کسی رنگ میں بھی اس کے مادی وجود کا تصور قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، خدائی کا مقام دے دیا۔ خدا تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جہاں اس بات سے ان دونوں کے فوت ہونے کا پتہ چلتا ہے، وفات کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کی حاجت ہو، اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے، دوسروں کی حاجات کی کس طرح پوری کر سکتا ہے؟ اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں اور دلیلیں ہیں جو ان کو ایک انسان ثابت کرتی ہیں۔ احمدیوں کے علاوہ، یعنی احمدیوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے یا اپنے علماء کے پیچھے چل کر، جن کو قرآن کریم کا صحیح فہم و ادراک نہیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، رافیو کا الیہ سورۃ آل عمران آیت 56، یا رفعہ اللہ الیہ سورۃ النساء آیت 159، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا۔ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے، یا خدا تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اسی جسم کے ساتھ، اور کسی وقت پھر دنیا کی اصلاح کے لیے اتریں گے۔ پہلے 14ویں صدی میں آنا تھا، اب وہ گزر گئی تو قیامت کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے، یا اور بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال مسلمان نہیں جانتے کہ غیر ارادی طور پر اس غلط استنباط سے وہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات کو لے کر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت کرتے ہیں۔ گو کہ اب بعض علماء اور بعض پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، اس غلط مطلب کی اصلاح کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان آیات میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے نہایت سادے دلائل سے سمجھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھیں گے تو وہ عیسائیوں کے عقائد کی تائید کر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، تو چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون سی نظم ہے۔
تو آج کی جو نظم ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم ہے اور یہ روحانی خزائن میں سے لی گئی ہے، اور اس میں حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت کی ہے۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو ابال۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔ وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں۔ عہد شد از کردگار بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا۔ یہ تو رہنے کا نہیں پیارو مکاں، چل بسے سب انبیاء و راستاں۔ جی تو بچوں، اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، یہ بھی اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور اس سے بنیادی بات کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، یہ تو ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو اچھی لگی آج کی نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور اتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور ٹیچر کہانی، جو ہمیں سنائیں گی زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے 17 اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں۔ رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں۔ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں اور 7 اعضاء پر سجدہ کریں، یعنی پیشانی، ماں، ناک، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کے پنجوں پر۔ انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں اکٹھی زمین پر کانوں کے برابر قبلہ رخ ہوں۔ کوہنیاں زمین سے اونچی ہوں۔ بازو بغلوں سے اور پیٹ اور رانوں سے جدا رکھیں اور سجدہ کی یہ تسبیح 3 یا اس سے زیادہ طاق بار پڑھیں۔ زینہ آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، اعلیٰ، اعلیٰ، بڑی شان والا۔ بڑی شان والا۔ سبحانہ ربی الاعلیٰ، سبحانہ ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ جی، قاعدہ، جب اطمینان سے سجدہ کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر قاعدہ میں بیٹھیں۔ وہ اس طرح کہ بایاں پاؤں بچھا لیں اور دایاں اس طرح کھڑا رکھیں کہ انگوٹھے اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ بائیں پاؤں پر بیٹھیں، مگر معذور کو اجازت ہے کہ جس طرح اس کو آسانی ہو بیٹھے۔ ہاتھ گھٹنوں پر اور نظریں سجدہ گاہ پر ہوں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے زینہ؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون سی دعا آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینہ آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، العظیم الحلیم، العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب السماواتی،
رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم. ورب العرش الكريم. جی. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورے جہان کا رب ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو ورشپ نہیں کر سکتے. وہ عظمت والا ہے، گریٹسٹ ہے اور بردبار ہے. بردبار ہوتا ہے ٹالرنٹ، کمپیشنیٹ، معاف کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ہمیں جب بھی کوئی تکلیف ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تھی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لکیتی. ترجمہ: تو ایک انگلی ہی ہے جو زخمی ہوئی اور تو نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کی راہ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی بالکل، اب ہم ادب آداب پڑھتے ہیں. آج کا یہ سیگمنٹ کرسمس کی پارٹیز اور تحفوں کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ 20 نومبر 2022 کو مجلس اطفال الاحمدیہ سویڈن کی آن لائن ملاقات میں ایک طفل نے سوال کیا کہ اسکولز میں کرسمس، ہیلووین یا ایسٹر کی جو پارٹیز ہوتی ہیں کیا ہم احمدی بچوں کو ان میں جانا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ گھروں میں تم نے کسی کے ساتھ مانگنے کے لیے نہیں جانا. ہاں، اگر کوئی بچے مختلف شکلیں بنا کے تمہارے گھر مانگنے آ جاتے ہیں تو چاکلیٹ اور ٹافیاں نکال کے دے دو. کوئی بھی ایسی بات جس میں شرک ہوتا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بات کی جاتی ہو، وہاں تم نے نہیں جانا. کرسمس، ایسٹر پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں اگر لوگ اپنے طور پر نظمیں پڑھ رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ گانے نہیں گانے. ویسے اگر اسکول تمہارے لیے کمپلسری کر دیتا ہے کہ ضرور تم نے آنا ہے تو وہاں چلے جاؤ، بیٹھے رہو، اٹینڈ کر لو، لیکن ان کے ساتھ جیزس از دا سن آف گاڈ کی نظمیں نہ پڑھنے لگ جانا. یہ نہیں کہنا تم نے ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. باقی اگر وہاں جانا کمپلسری نہیں ہے تو پھر نہ جانا بہتر ہے. گھر میں بیٹھ کے تم کوئی اچھے کام کر لو، اور اگر پارٹی میں جانا لازمی ہے تو جاؤ. ٹھیک ہے زینہ؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی پارٹیز اوائڈ کرنی چاہیے، اسپیشلی اگر وہاں شرک ہو رہا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں نا، وہ اگر اس ٹائپ کے وہ سانگز یا پوئمس پڑھنے ہیں تو آپ نے ایسی پارٹیز میں نہیں شامل ہونا. ٹھیک ہے. لیکن اگر جانا کمپلسری ہے، اسکول کہتا ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو آپ اٹینڈ کر لو، لیکن آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. باقی کرسمس اور ایسٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کو جہاں تک تحفے دینے کا سوال ہے، یعنی گفٹس دینے کا سوال ہے، تو تم تحفے دے سکتے ہو تاکہ تمہارے ان سے تعلقات اچھے رہیں. تعلقات مطلب ریلیشن شپ. جی، اور اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ ہو. تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے ساتھ نظمیں گانا اور گانے پڑھنا جس میں شرک ہو وہ نہیں کرنا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بات ہوتی ہو یا اللہ کے مقابلے پر کسی کو کھڑا کیا جائے. ہاں، اگر کمپلسری ہے تو پیچھے بیٹھ کے تم دیکھتے رہو کہ یہ لوگ کیا تماشے کر رہے ہیں، لیکن ان سے متاثر یا امپریسڈ نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ادب آداب. آپ کو کیا سمجھ لگی اس سے زینہ؟ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ کہ بیٹے. جی بالکل. تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. مجھے کوئی کہانی بھی سنا دے ماما.
آپ کو معلوم ہے کہ الفضل کے صفحہ 2 پر فیچر کہانی آتی ہے اور میم توئے بشیر صاحب ہمیں 5 بنیادی اخلاق کے بارے میں کہانی سنا رہے ہیں، اور آج 5ویں خلق کے بارے میں کہانی ہے، لیکن پہلے ہمیں 5 بنیادی اخلاق تو بتائیں۔ وہ ہیں سچائی، نرم اور پاک زبان کا استعمال، وسعت حوصلہ، مضبوط عزم و ہمت، اور دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا۔ جی شاباش۔ آج کی فیچر کہانی کا موضوع ہے بلند عزم و ہمت۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ فراز کو ابھی اس محلہ میں آئے ہوئے 3 سال ہی ہوئے تھے، مگر ہر سال کی طرح امسال بھی اسی کو مثالی خادم کا انعام دیا جا رہا تھا۔ محلہ میں یہ انعام ایسے خادم کو دیا جاتا تھا جو باجماعت نماز میں سب سے زیادہ باقاعدہ یعنی ریگولر ہو۔ خدام میں فراز سے اس میدان میں کوئی آگے نہیں تھا، چاہے بارش ہو یا شدید گرمی، یہاں نماز کا وقت ہوتا اور وہاں فراز مسجد میں داخل ہو جاتا۔ جب شدید سردی میں اکثر خدام سے اپنی رضائیوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا، فراز باقاعدگی سے اور بر وقت اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور مسجد پہنچ جاتا۔ گرمی کی شدید تپش بھی اس کو مسجد کا رخ کرنے سے نہ روک پاتی، ٹھیک ہے، جیسا مرضی موسم ہوتا وہ ٹائم سے ریگولرلی مسجد پہنچ جاتا تھا۔ بعض خدام تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دور میں فراز سے آگے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کہ امپاسبل ہے اس کو بیٹ کرنا فراز کو اس میں۔ یہی وجہ تھی کہ امسال زعیم صاحب نے فراز سے درخواست کی تھی کہ وہ محلے والوں کے سامنے کچھ نصائح بیان کرے، یعنی کہ ان کو کوئی ٹپس دیں، ایڈوائز کریں، خاص طور پر یہ بتائے کہ اس نے اپنے اندر نماز کی اس عادت کو اتنا پختہ کیسے کر لیا۔ سب اس انتظار میں تھے کہ فراز سٹیج پر آ کر بتائے کہ آخر وہ کون سا الارم ہے جو پورا سال باقاعدگی سے فراز کو مسجد بھیج دیتا ہے۔ فراز نے اپنی تقریر کا آغاز یوں کیا: میں آپ کے محلے میں چند سال پہلے ہی شفٹ ہوا ہوں۔ آپ میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے نماز کا عادی ہوں۔ آپ میں سے بعض نے مجھے یہ تک کہا کہ تم تو شاید اگر کسی روز نماز پر نہ آؤ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی حادثہ میں تم زخمی ہو گئے، مگر آپ میں سے کوئی ایک لڑکا بھی یہ نہیں جانتا کہ 4 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ میرے سابقہ محلہ میں ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ہر خادم کو نماز پر لانے میں کامیابی ہوئی، مگر فراز کو مسجد لانا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو بتا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں شروع سے ریگولر ہوں، لیکن 4 years ago میں اپنے پہلے جہاں پہ رہتا تھا وہاں ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سب آ جاتے ہیں مسجد میں لیکن فراز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر محلے والے حیران رہ گئے۔ فراز مزید بتانے لگا کہ میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک عاملہ ممبر اپنے طور پر کوشش کر چکا ہے، مگر فراز کسی صورت بھی نماز پر آنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ایک ممبر کہنے لگا کہ میرے خیال میں اب ہمیں فراز کو قابل اصلاح خدام کی فہرست میں سے بھی نکال دینا چاہیے، کیونکہ اب اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں، یعنی کہ وہ ان کو اب کوئی امید ہی نہیں تھی، وہ کہتے کہ اس کو اس لسٹ سے نکال دیتے ہیں ان خدام کی جن کو ہم اصلاح جن کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر خالد جو عاملہ کا ہی ایک رکن تھا بول پڑا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں، آخر فراز ہمارا بھائی ہے، ہم اس طرح اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں کوئی کمزوری ہے یعنی کہ ویکنس ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ خالد مزید کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس کام کی ذمہ داری لیتا ہوں، کہتا ہے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، مگر مجھے کم از کم 1 سال کی مہلت دی جائے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو فراز ضرور نماز پر آنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام اسی کے سپرد کیا گیا۔ تو خالد نے 1 سال کی ان سے ٹائم مانگا کہ مجھے آپ یہ رسپانسبلٹی دے دیں، میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ فراز آیا کرے مسجد میں نماز پڑھنا۔ خالد اگلے ہی روز فجر سے قبل یعنی کہ فجر سے پہلے فراز کے گھر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ ٹھیک ہے، اس نے ناک کیا۔ فراز نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ صبح صبح کیوں تنگ کرنے آئے ہو؟ خالد نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، تمہیں لینے آیا ہوں۔ فراز نے اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ تم جاؤ، میں خود آ جاؤں گا۔
اس پر خالد چلا گیا مگر فراز نماز پر نہ گیا۔ اگلے روز پھر خالد نے دستک دی، فراز نے وہی جواب دیا۔ خالد نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اس گزشتہ روز بھی تم نے یہی کہا تھا، اس لیے آج میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، بلکہ فراز کا جواب سن کر اسی طرح اکیلا ہی مسجد چلا گیا۔ اگلے ایک ہفتے تک یہی ہوتا رہا مگر ایک روز بھی فراز نماز پر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، پورا ویک وہ روز جاتا تھا، نوک کرتا تھا، فراز کہہ دیتا تھا اب جاؤ میں آ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ ایک دن آخر تنگ آ کر فراز نے خالد سے پوچھ لیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہیں آؤں گا، پھر کیوں روز اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ اس پر خالد کہنے لگا کہ اس میں وقت برباد ہونے کی کیا بات ہے، تم میرے بھائی ہو، تمہیں اچھی باتوں کی طرف توجہ دلانا میرا کام ہے، آگے اللہ کی مرضی کہ وہ تم میں یہ بہتری پیدا کرے یا نہ کرے۔ فراز اس روز بھی نماز پر نہیں گیا۔ اسی طرح ایک اور ہفتہ گزر گیا۔ فراز بتانے لگا کہ بعض دفعہ وہ دروازہ بھی نہ کھولتا، جبکہ بعض مرتبہ خالد کو جھڑک دیتا یعنی ڈانٹتا، مگر خالد اسی طرح باقاعدگی سے صبح فجر سے قبل فراز کے گھر پہنچ جاتا۔ جب 2 ماہ گزر گئے یعنی کہ 2 months گزر گئے تو فراز کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، آج میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ خالد نے فراز کے استفسار پر میٹنگ کی ساری بات بتا دی اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تو پکا ارادہ کر لیا ہے، اب تم چاہے مجھے جتنا برا بھلا کہو، میں روزانہ اسی طرح تمہارے گھر آتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا۔ فراز جو پہلے ہی غصہ میں تھا، اس کو میٹنگ کی بات سن کر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں خالد کی دستک پر دروازہ کھولوں گا ہی نہیں، آخر کب تک آتا رہے گا۔ اگلے پورے 1 ماہ تک فراز نے دروازہ نہ کھولا مگر خالد باقاعدگی سے دستک دیتا رہا۔ فراز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر خالد کس مٹی کا بنا ہے۔ اتنا عزم یعنی اتنی ڈٹرمنیشن اپنی زندگی میں اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں کی روٹین کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ خالد دستک دیتا، فراز دروازہ کھولتا اور کہہ دیتا کہ تم جاؤ میں آ جاؤں گا، مگر وہ نہ جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے 6 ماہ یعنی 6 months گزر گئے۔ ایک دن فراز بیٹھا سوچنے لگا کہ خالد تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، آخر اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے بہت سوچا مگر ہر بار اسی نتیجہ پر پہنچتا کہ نماز پر جانے سے خالد کا نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے۔ اس احساس نے اس کو بہت شرمندہ کیا۔ اگلے روز جب خالد فراز کے گھر دستک دینے پہنچا تو فراز پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خالد سے کہنے لگا کہ تم بہت مضبوط عزم و ہمت والے لڑکے ہو، میں تم سے ہار مانتا ہوں، اللہ تمہیں بہترین جزا دے، مگر خود ہی بتاؤ کہ میں نے جس نے عرصہ دراز سے مسجد کو دیکھا تک نہیں، وہ اب نمازی کیسے بن سکتا ہے؟ تم نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تمہیں بہت ثواب ہوگا، مگر میں کمزور ہوں اور نماز کا عادی نہ بن پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا وہ امبیرس تھا کہ خالد جو روز آتا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، لیکن اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہوگا کہ میں تو اتنے عرصے سے مسجد نہیں گیا، میں کیسے عادت ڈالوں گا۔ خالد آگے سے کہنے لگا کہ دیکھو اگر میں تمہارے فائدے کے لیے اتنا مضبوط عزم پیدا کر سکتا ہوں تو کیا تم اللہ کی خاطر اور اپنے فائدے کے لیے اتنا ہی عزم پیدا نہیں کر سکتے؟ فراز کو بات سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے اللہ سے اور پھر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ خالد یہ سن کر خاموشی سے مسجد کے لیے روانہ ہو گیا اور جب نماز ختم ہوئی تو اس کو یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ فراز نے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا مگر وہ فراز کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فراز سے اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز خالد فراز کے گھر نہیں گیا، لیکن فراز جو اب پکا ارادہ کر چکا تھا وہ خود ہی مسجد پہنچ گیا۔ خالد کے مضبوط عزم و ہمت کو دیکھ کر فراز میں بھی یقین پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو، عزم پکا ہو تو کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔
بعض औक़ात ऐसा काम जो आपके लिए आपके अपने बस में भी ना हो मुमकिन हो जाता है, जैसे कि फ़राज़ का मस्जिद आना खालिद के हाथ में ना था, मगर उसका अज़्म इतना मज़बूत था कि फ़राज़ में भी तब्दीली पैदा कर गया। बस फ़राज़ ने ख़ुदाम से अपनी बात का इख्तिताम इन अल्फाज में किया कि वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। फ़राज़ की ये बात सुनकर ख़ुदाम में भी ये यकीन पैदा हो रहा था कि वो भी अगर चाहें तो फ़राज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये थी आज की फ़ीचर कहानी। ज़ेना, आपको पसंद आई? जी। क्या समझ लगी? देखिए, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, अगर आप खुद ही मजबूत अज़्म नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह। तो ये था बच्चों के अल-फ़ज़ल का दूसरा सफ़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाई। इसके बाद हम चलते हैं दादी जान के आंगन में, जहाँ दादी जान हमें सुना रही हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कश्मीर के सफ़र के बारे में। तो भी चलते हैं दानिया आपी और उनकी अम्मी जान के पास कहानी सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी जान, मुझे आज बच्चों की अल-फ़ज़ल से दादी जान का आंगन तो सुनाए। जी लाए, मैं आपको सुनाती हूँ। आज है दादी जान के आंगन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सफ़र कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? गुड़िया कमरे में दाखिल होते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, सर्दी ज़रा बढ़ गई है इसलिए, और बूढ़े लोगों को सर्दी मुवाफ़िक नहीं होती, दादी जान ने खांसते हुए बोली। गुड़िया आगे से कहती है, मैंने एक बात पूछनी है, आप आराम करें, मैं बाद में पूछ लेती हूँ। तो आगे से फिर दादी जान कहती हैं, आप पूछ लो बेटा, कोई बात नहीं। तो फिर गुड़िया कहती है, हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, इस दौरान आपको मालूम है कि क्रिसमस भी आती है। हमारा नासरातुल अहमदिया का प्रोग्राम भी है जिसमें मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कश्मीर के सफ़र के मुतालिक तकरीर करनी है। तो आगे से दादी जान कहती हैं, अहमद और महमूद को बुला लें और नक्शा भी ले आएं, मैं आपको समझाती हूँ। तो गुड़िया फ़ौरन आ गई और अहमद और महमूद को तफसील बताते हुए कमरे में दाखिल हुई। आगे से अहमद कहता है, दादी जान, आपने पिछले साल बताया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी है। तो आगे से महमूद फ़ौरन कहता है, मसीह हिंदुस्तान में। तो दादी जान कहती हैं, शाबाश बच्चों, चलें आज सीखते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान कैसे पहुँचे। ये देखें, ये फ़लस्तीन है, ये जो नक्शा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ना जी। तो उसको उसकी तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं कि ये देखें, ये फ़लस्तीन है और इसके करीब ये नासरा या नज़ारत है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहे, इसी वजह से मसीह नासरी कहा जाता है। महमूद आगे से कहता है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कादियान में रहते थे, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के नाम के साथ कादियानी लिखा जाता है। तो आगे से दादी जान कहती हैं, जी बिल्कुल, मसीह के कई मतालब हैं, कई मतलब हैं। एक ये कि मसा करने वाला या मसा करके शिफा या बरकत देने वाला, ठीक है। तो फिर आगे से महमूद कहता है, जैसे वुज़ू में सर का मसा करते हैं। तो दादी जान कहती हैं, जी हाँ, और दूसरा मतलब है सियाहत करने वाला। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक किताब रोज़तुस सफ़ा के हवाले से लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मसीह इसी वास्ते रखा गया कि वो सियाहत करते थे। नानी, सियाहत का मतलब पता है आपको? नहीं, क्या है? जैसे जो लोग सफ़र करते हैं ना मुख्तलिफ शहरों में, उनको जी या ट्रैवलर। तो कहते हैं कि एक पश्मी ताकिया यानी गोल ऊनी टोपी, जिसे स्किल कैप भी कहते हैं, उनके सर पर होता था, और एक पश्मी कुर्ता पहने रहते थे, और एक असा हाथ में होता था, और हमेशा मुल्क, ऐसा क्या होता है? जैसे वो आपकी दादी अम्मी की स्टिक है ना, दादों की, जी। उस तरह का असा होता है। तो और हमेशा मुल्क और शहर शहर की सियाहत करते थे, और जहाँ रात पड़ जाती वहीं रह जाते थे। जंगल की सब्ज़ी खाते थे, और जंगल का पानी पीते, और प्यादा सैर करते थे। प्यादा का मतलब क्या होता है?
पैदल हाँ जी, like पैदल सैर walking? करते थे जी। एक दफ़ा सियाहत के ज़माने में उनके रफ़ीकों ने, रफ़ीक क्या होता है? फ्रेंड, पता नहीं। दोस्त जो होता है ना, फ्रेंड। जी। रफ़ीकों ने उनके लिए एक घोड़ा ख़रीदा और एक दिन सवारी की, मगर चूँकि घोड़े के आबो दाना और चारे का बंदोबस्त ना हो सका, आबूदाना क्या होता है? खाने वगैरह का, उसके जी। चारा का, उसका ना, तो आब होता है पानी और दाना होता है रोटी, इस तरह ना। So like food जी। and water. और चारे का बंदोबस्त ना हो सका, इसलिए उसको वापस कर दिया। वो अपने मुल्क से सफ़र करके नसीबैन में पहुँचे, जो उनके वतन से कई सौ कोस के फासले पर था, और आपके साथ चंद हवारी भी थे। हवारी भला कौन होते हैं? Like जो उनको मानने वाले थे ना, Yeah. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो आपने हवारियों को तबलीग के लिए शहर में भेजा, मगर उस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की निस्बत गलत और खिलाफ वाक़या ख़बरें पहुँची हुई थीं, इसलिए इस शहर के हाकिम ने हवारियों को गिरफ़्तार कर लिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, आपने इजाज़ी बरकत से बाज़ बीमारों को अच्छा किया और भी कई मौजज़ात दिखलाए। इसलिए नसीबैन के मुल्क का बादशाह माँ तमाम लश्कर और बाशिंदों के आप पर ईमान ले आया। तो इसके नीचे हवाला लिखा हुआ है कि बहवाला मसीह हिंदुस्तान में, उस किताब में से ये लिया गया था। फिर गुड़िया आगे से कहती है, यानी वाक़े सलीब के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ की जानिब सफ़र किया। तो आगे से दादी जान उसको समझाते हुए कहती हैं, जी हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे ये नतीजा निकलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सैर करते करते नसीबैन तक पहुँच गए थे, और नसीबैन मौसल और शाम के दरमियान एक शहर है, जिसको अंग्रेज़ी नक्शों में निसिबिस के नाम से लिखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हम शाम से फ़ारिस यानी ईरान की तरफ सफ़र करें, तो रास्ते में नसीबैन आता है, जो बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन से करीबन 450 कोस के फ़ासले पर है। फिर वहाँ से मौसल गए, जो वहाँ से 48 मील के फ़ासले पर है। Did they all do this whole travel on foot? हाँ जी, उन्होंने ये लिखा हुआ है ना कि वो चलते थे जी। और मोसिल से फ़ारिस यानी ईरान फ़ासला 100 मील रह जाता है। फिर फ़ारिस यानी ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफ़गानिस्तान पहुँचे, और अफ़गानिस्तान से दर खैबर से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मुमकिन है कि उन्होंने पंजाब से होते हुए नेपाल और बनारस वगैरह की सैर भी की हो, और चूँकि वो सर्द मुल्क के रहने वाले थे, इसीलिए सर्द मौसम के इख्तिताम पर वो फिर जम्मू या रावलपिंडी की राह से कश्मीर और फिर तिब्बत गए हों। तो फिर आगे से गुड़िया कहती है, यानी फ़लस्तीन से नसीबैन, फिर मौसल, फिर ईरान, फिर अफ़गानिस्तान, और फिर दर खैबर, फिर हिंदुस्तान की सैर करते हुए, दर्रा खैबर क्या है? वो भी एक जगह का नाम है पाकिस्तान के ना, और फिर दर खैबर, फिर हिंदुस्तान, नहीं पाकिस्तान नहीं, मतलब वो भी एक जगह का नाम है दर खैबर जो है ना, और हिंदुस्तान का ही मुझे लगता है कि वो शहर था ना। हिंदुस्तान की सैर करते हुए वो कश्मीर जा पहुँचे। ठीक है, तो दादी जान आगे से कहती हैं, जी हाँ, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर रोज़तुस्सफ़ा की रवायत पर एतबार किया जाए तो मालूम होता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नसीबैन की तरफ सफ़र करना इस गर्ज से था कि ता फ़ारिस की राह से अफ़गानिस्तान में आवें और इन गुमशुदा यहूदियों को, जो आखिर अफ़गान के नाम से मशहूर हुए, हक़ की तरफ दावत करें। दादी जान, कोई और दलील भी है जिससे मालूम हो सके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? तो आगे से दादी जान उनको बताते हुए कहती हैं, दलील क्या होता है? कोई और प्रूफ भी है जी। तो दादी जान कहती हैं, चंद रवायात में इस बात का ज़िक्र है कि आप अलैहिस्सलाम सैर किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ए ईसा, एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नकल करता रह, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जा ताकि कोई तुझे पहचान कर दुख ना दे। फिर एक और रवायत में है कि हज़रत जाबिर कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा सयाहत किया करते थे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ सैर करते थे, और जहाँ शाम पड़ती थी तो जंगल की बकूलात यानी सब्जियों वगैरह में से कुछ खाते थे और खालिस पानी पीते थे। गुड़िया लिखते हुए कहती है आगे से अपनी दादों को कि जी मैंने नोट कर लिया है। और दादी जान कहती हैं, फिर कश्मीर में एक बुज़ुर्ग की कब्र है जिसे शहज़ादा नबी या यूज़ आसिफ की कब्र कहा जाता है।
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ عیسائی اور مسلمان بالاتفاق کہتے ہیں کہ یوز آصف نبی، جس کا زمانہ وہی مسیح کا زمانہ تھا، دور دراز سفر کر کے کشمیر میں پہنچا اور نہ صرف نبی بلکہ شہزادہ بھی کہلاتا تھا اور مسیح کے ملک ہی کا باشندہ تھا۔ اسی کی تعلیم بھی مسیحی تعلیم سے ملتی جلتی ہے، یہاں تک کہ بعض فکرے بھی انجیلوں میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قبر کشمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1900 برس کی ہے۔ گڑیا آگے سے کہتی ہے دادوں کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں تحقیق بھی کروائی تھی، تو آگے سے دادی جان ریسرچ بھی کروائی تھی۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکیم نور الدین بھیروی نے سری نگر میں کئی ماہ تک رہ کر یہ تحقیق کی کہ فی الواقع یہی حضرت مسیح کی قبر ہے جو یوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ یوز یعنی یسوع کا بگڑا ہوا ہے یا مخفف ہے، اور آصف آپ کا انجیلی نام ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا، بائبل نیم جو تھا نا ان کا، متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کشمیر اسے عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں، اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا، اور اب تقریباً 1900 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے ہمراہ کچھ شاگرد بھی تھے۔ کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھا، اس کے عبادت خانہ پر ایک کتبہ بھی تھا جو سکھوں کے عہد میں مٹا دیا گیا، اس پر یہ لفظ لکھے تھے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام سے آیا ہے، اس کا نام یوز ہے۔ اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے، وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے، بیت المقدس کی طرف اس کا رخ ہے۔ تقریباً 500 آدمی نے محضر نامہ پر دستخط کیے کہ صاحب قبر اسرائیلی نبی تھا۔ جیسا کہ پرانی تاریخ کشمیر سے ثابت ہے، کسی بادشاہ کے ظلم سے یہاں آیا تھا اور بہت بوڑھا ہو کر فوت ہو گیا، سے اس کو عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں، اور شہزادہ نبی بھی، اور یوز آصف بھی۔ پھر آگے سے گڑیا کہتی ہے یہ دیکھیے میں نے نقشہ بھی بنا لیا ہے اور میری پریزنٹیشن سب سے اچھی ہوگی۔ تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ گڑیا بیٹا مجھے دوا اور پانی پکڑا دیں، اور پھر اب آپ سونے کی تیاری کریں، چھٹیوں میں نماز تو معاف نہیں ہوتی نا، صبح فجر پر جو باقاعدگی سے پڑھے گا اسے میں ایک سرپرائز انعام بھی دوں گی۔ تو محمود آگے سے جلدی سے اٹھا اور جاتے ہوئے بولا شب بخیر دادی جان، میں الارم آن کر لوں۔ تو یہ تو تھی کہانی، تو آپ کو کیا سمجھ لگی دانیہ؟ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سلید کے بعد کشمیر ہجرت کر کے اور آپ شام، عراق، ایران، افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچ کے وہاں کی سیر کے بعد کشمیر میں رہنا شروع کیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن۔ جزاک اللہ۔ بھائی جان مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی، میں نے بہت نئی باتیں سیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے، جو ہمیں سنا رہی ہیں صدف آپی اور ان کی امی جان، اور اس کے بعد ان سے لطیفے بھی سنتے ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امی جان مجھے ذہنی آزمائش تو سنا دیں۔ جی جیسے آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفصل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو صدف اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ جی سب سے پہلے راستہ تلاش کرنے آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پر آ رہا ہے۔ لگتا ہے آج لام سے لکڑی کو تلاش کرنا ہے۔ جی چلے دیکھتے ہیں آج راستہ تلاش کرنے میں ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، گڈو اور اس کے گھر والے کیمپ فائر کر رہے ہیں۔ گڈو کو راستہ بتا کر مزید لکڑیاں تلاش کرنے میں مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو صدف کون سے حروف تہجی سے مل کر لکڑی بنتا ہے؟ لام، کاف، ارے، چھوٹی یہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قرآن کوئز۔ تو پیارے سننے والے بچے بھی جو ہیں وہ ہمیں جوابات دیکھ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں مذکور 5 ایسے جانوروں کے نام لکھیں جنہیں حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی،
cow, deer, sheep, and goats. जी, तो इनको हम उर्दू में काऊ को जैसे होती है गाय। गाय जी, और बकरी, ठीक है। और भी ये 5 हमने बताने हैं, तो अगले शुमारे में हम इनके जवाबात देखेंगे। तो दूसरा सवाल है कि कुरान करीम में मज़कूर 5 ऐसे जानवरों के नाम लिखें जिन्हें हराम ठहराया गया है। यू वांट टू ट्राई? Yes, pig, पिग्स जो होता है वो सुर होते हैं ना, जिनको हराम ठहराया गया है। तो प्यारे सुनने वाले बच्चे भी जो हैं वो हमें इसके जवाबात भिजवाएं। तो इसके बाद क्या आता है? बूझो तो सही। बिल्कुल। तो पहली हमारे पास पहेली है कि किसी सुर्ख फूल का नाम बताएं। Rose, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। जी, ठीक है। तो इसके बाद आता है किसी सफ़ेद परिंदे का नाम बताएं। Swan, अच्छा, और फिर किसी लाल फल का नाम बताएं। apple, सेब। सेब, हाँ जी। किसी सफ़ेद मसाले का नाम बताएं। I think onion powder. जी, जो प्याज का Yes. मसा जो है, ठीक है। 5वां है अल-फज़ल इंटरनेशनल और बच्चों के अल-फज़ल के लोगों का रंग क्या है? I think blue and green. ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके भी हम जवाबात जो हैं वो अगले शुमारे में देखेंगे और प्यारे सुनने वाले बच्चे भी हमें इसके जवाबात भिजवा कर इसमें शामिल हुए। तो इसके बाद जो है वो हम गुज़िश्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाब भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं, और हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक QR कोड भी देख रहे होंगे। इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस पर लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं। जो बच्चे बच्चों के अल-फज़ल में शामिल होना चाहते हैं वो हमें लताइफ़ भिजवा सकते हैं। जो बच्चे खुद ना भेज सकते हों तो अपने अम्मी अबू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी तहरीरें भी हमें भिजवाएं। गुलदस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं। जिन्हें पहेलियाँ और सवालात पसंद हैं तो वो भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और कोई पहेली डाल सकते हैं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। तो सदफ आप बता दें हमें। Yes, info@alfazl.com, and the phone number is 447-566-234-466. जज़ाकमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी जान, मुझे बच्चों के अल्फाज़ से लताइफ़ पढ़ के सुनाएं। जी, चले आएँ हम लताइफ़ पढ़ते हैं। तो बच्चों के अल-फज़ल का चैलेंज क्या है इन लताइफ़ पर? हंसना मना है। चलें तो देखते हैं कि आपको हंसी आती है कि नहीं। आए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास लतीफ़ा है सोई हुई सब्ज़ी। ओके, सब्ज़ी वाला रेड़ी पर रखे करेलों और दीगर सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था और ये अमल बहुत देर से जारी था। गाहक काफ़ी देर से उसको देख रहा था। आखिर बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो बोला कि भाई साहब, अगर सब्जियां जाग गई हों तो मुझे 1 किलो तोल दें। ओके, आपको समझ आई है ना कि सब्जियां जाग गई हों। कि पाकिस्तान में ना लोग जो था वो रेड़ी पे अपनी सब्जियां रख कर ना तो उनको बेचते थे और उसको फ्रेश रखने के लिए वो ऐसे पानी का छिड़काव करते थे। तो जैसे मैं आपको जगाती हूँ ना पानी फेंक के, तो किसी को जगाने के लिए तो इस तरह करते हैं, पानी फेंकते हैं। अच्छा, अगला लतीफ़ा है पुरानी दीवार। एक सरकारी अफसर ने वज़ीर आज़म की आमद से कबल सरकारी ज़मीन पर 4 दीवारी बनवाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगने लगे, तो उसने दीवार पे लिखवा दिया, हम सिकंदर आज़म की आमद पे उन्हें खुश आमदीद कहते। ओके, समझ आई आपको इसकी लतीफ़े की? हुआ सिकंदर आज़म। He was a king, a ruler of a city. ओके, पुराने ज़माने में। ठीक है, मछली अगली है। एक कंजूस ने अपने दोस्तों की दावत की और उनके सामने सालन रखा। कंजूस का पता है ना कौन होता है? हाँ जी। कौन? जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंजूसी करता है, अपने मतलब Annoying. हाथ रोक के रखता है, पैसे नहीं खर्च करता ज़्यादा ना, कंजूस वो होता है। Oh, like जी। cheap. दोस्त काफ़ी देर सालन में से बोटी तलाश करते रहे मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दोस्त बोला, जनाब आज क्या पकाया है? कंजूस बोला, मैं खुद दरिया से मछली पकड़ कर लाया था, वो पकाई है। दोस्त बोला, क्या बात है, आप इतने बड़े दरिया से पकड़ कर ले आए, मुझसे डोंगे भी नहीं पकड़ी जा रही। अच्छा, अगला है मोहल्ला।
ایک پڑوسن دوسری پڑوسن سے، یہ محلہ گندا ہے، جب بچے کھیل کود کے گھر آتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے۔ دوسری پڑوسن، کیا بتاؤں بہن، مجھے کل 10 بچوں کا منہ دھونا پڑا تب کہیں جا کر میرا بچہ ملا۔ اچھا، اگلا ہے کیشیئر سلیم کلیم سے، مجھے ایک کیشیئر کی تلاش ہے۔ کلیم، لیکن 2 ماہ پہلے ہی تو آپ نے کیشیئر رکھا تھا۔ سلیم آگے سے کہتا ہے اسی ہی کی تو تلاش۔ اوکے، پھر اگلا ہے فیس بک، سگنل پہ کار رکی تو فقیر مانگنے آ گیا۔ فقیر کا پتہ ہے نا آپ کو کون؟ جو بیگر ہوتے ہیں نا۔ اچھا، کار میں بیٹھا ہوا آدمی بولا تمہاری شکل کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ فقیر بولا یس سر، وی آر فرینڈز آن فیس بک۔ اوکے، سو اگلا ہے پانی۔ استاد پانی کا فارمولا بتاؤ۔ پپو، H2OMgCinACIHNO3۔ استاد یہ کیا بول رہے ہو؟ پپو، سر یہ سیلاب کا پانی۔ اچھا، تو یہ تھے آج کے لطائف۔ تو آپ کو کون سا لطیفہ سب سے زیادہ پسند آیا صدف؟ ہاں جی، تو پانی والا لاسٹ ون۔ اوکے، صدف کو بہت ہنسی آ رہی ہے، تو سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تو تھے آج کے لطائف، اور اس کے بعد ایک اعلان ہے، تو اس میں ہے مقابلہ لطائف۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کا الفضل لے کے آیا ہے آپ کی دلچسپ سیگمنٹ کا مقابلہ، یعنی مقابلہ لطائف۔ تو اس کے قواعد ہیں: نمبر 1، اپنی ویڈیو میں اپنا نام، شہر اور ملک بتانے کے بعد 3 لطائف سنائیں۔ نمبر 2، آپ کی ویڈیو لینڈسکیپ ہو۔ نمبر 3، آواز صاف اور واضح ہو، بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو۔ لطیفے میں نمبر 5 ہے کہ لطیفے میں کسی قسم کا استہزاء نہ ہو، یا کسی قوم یا ملک وغیرہ کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور سب سے بنیادی بات، لطیفہ سناتے ہوئے آپ نے خود نہیں ہنسنا۔ زیادہ سے زیادہ بچے اس مقابلے میں شامل ہوں۔ ہر ہفتے معیاری لطائف کی ویڈیوز بچوں کے الفضل کوئی ویڈیو میں بھی شامل کی جائیں گی، اور وہ لطائف شائع بھی کیے جائیں گے۔ تو جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ اتنے مزے کی لطیفے سنانے کے لیے۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امید ہے آج کا شمارہ سب بچوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اور ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے 100 بار۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے 100 بار۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے،
یہ 30 آیات سے کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں، عہد شد از کردگار بیچگون، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا، یہ تو رہنے کا نہیں پیار